گور شاہی مرحبا۔ تقدیر کے حوالے سے کچھ لوگوں کے کچھ سوالات آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر جو ہے تقدیر کے حوالے سے ہو جائے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے کچھ قرآن مجید کی آیات کا انتخاب کیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کی تقدیر کیا ہے۔ پاکستان میں سڑکوں پر بہت سے لوگوں کو دیکھا جو فال نکالتے ہیں، طوطا لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہبی جو لوگ ہیں وہ قرآن مجید سے فال نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے بلکہ زیادہ تر لوگ تقدیر کے معاملے میں مخمسے کا شکار ہیں۔ There is a sense of confusion about تقدیر، اور کسی عالم نے آج تک اس پر اس طرح بیان نہیں کیا ہے کہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ بہت سے ولیوں نے بھی تقدیر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن ان کی گفتگو سن کر بھی وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا کہ ہاں اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے۔ جیسے کہ مخدوم جہاں گشت سے پوچھا کسی نے کہ جب رزق اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر اس کے لیے جد و جہد اور تک و دو اور کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے رزق لکھ ہی دیا ہے تو اب اس کے لیے جد و جہد کیوں کریں؟ لکھا ہے تو ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو رزق اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا بھی لکھا ہے۔ یہ جواب دے کے وہ فارغ ہو گئے۔ کچھ ہاتھوں کی لکیر کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ دکھانا حرام ہے، زائچے بنوانا حرام ہے۔ ہاتھوں کی لکیریں جو ہے وہ پڑھواتے ہیں۔ ستاروں کی چال کیا ہے، زائچہ بنواتے ہیں۔ اور جو لوگ اس علم کو رد کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم ہی تو عطا کیا تھا۔ نجوم جو ہے نجم کی جمع ہے، اور نجم کا مطلب عربی میں ستارہ ہوتا ہے۔ تو علم نجوم ستاروں کا علم۔ جس طرح آپ یہ جو زوڈیک سائنز ہیں، جس طرح جنوری میں پیدا ہونے والے جو ہیں وہ کیپریکون ہوتے ہیں، اور فیبروری میں پیدا ہونے والے ایکواریس ہوتے ہیں، اس کے بعد پائسس، ٹورس، جیمنائی کے بعد کینسر، اور کینسر کے بعد شاید لیو، اور پھر اس کے بعد لیبرا، ورگو، اسکارپین۔ اب یہ جو ہیں زوڈیک سائنز ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کون سا سیارہ کون سے سیارے کے قریب ہے یا اس کے مدار میں ہے، آربٹ میں ہے، چاند کی چال، سورج کی چال، ان کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔
سمجھے آپ؟ پھر اس دنیا میں سعد اور غیر سعد لمحے بھی ہوتے ہیں. جب ہم کو غصہ آتا ہے کسی کے اوپر اور شدید ترین غصہ آتا ہے تو کبھی کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کس منحوس گھڑی میں یہ پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا غصہ وہ بھی اس دنیا میں گھومتا پھرتا ہے. جس طرح یہ سیارے گھوم پھر رہے ہیں اس طرح اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب وہ بھی گھومتا پھرتا ہے. اور اللہ کا جو غضب ہے لوگ اس کی زد میں بھی آ جاتے ہیں. اب یہ ایسے ہی رینڈملی گھومتا پھرتا ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کی رحمت. جس طرح آسمان سے بجلی گرتی ہے تو جو بھی سامنے آ جائے گر جاتی ہے، اس پہ نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی گھومتی پھرتی ہے اسی دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب یعنی غصہ وہ بھی گھومتا پھرتا ہے. آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، چرچ جاتے ہوں، مندر جاتے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ کے غضب کی زد میں آ گئے تو نقصان ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتا ہے وہ اس غضب سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہ گھر جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر بھی محفوظ رہتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد میں جا کے فرض پڑھ لیا کرو اور یہ نفل وغیرہ اپنے گھروں پر پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے گھروں میں برکت رہے. وہ برکت رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا غضب گھومتا پھرتا ہے اس سے تم محفوظ رہو. اب جیسے اچھے بھلے میاں بیوی جو ہے میک اپ کر کے تیار ہو کے پرفیوم لگا کے گاڑی میں بیٹھ کے کسی تقریب میں جا رہے ہیں اور اچانک جو ہے وہ سامنے سے ٹرک آ گیا، مر گئے. کیسے ہو گیا یہ؟ وہ اللہ کا غضب گھومتا پھرتا ہے. اگر تمہارے سینے منور ہوں، اس میں اللہ کا نور ہو تو پھر وہ اللہ کا غضب جو ہے تم اس سے محفوظ رہتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی گھومتی پھرتی ہے. اللہ کا جو غضب ہے وہ تو نقصان پہنچا دیتا ہے آپ کو، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مستفیض صرف وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے. اسی طرح ستاروں کی چال ہے، مختلف سیارے پلانٹس ہیں، ان کی چال ہے. پھر آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں وہ لمحہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اس لمحے کے حساب سے آپ کی زندگی کے اوپر اتار اور چڑھاؤ آتا ہے. یعنی آپ کے ٹیمپرامنٹ میں، آپ کے برتاؤ میں، آپ کے مزاج میں اس کا بڑا گہرا اس کا اثر ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اور جو ستاروں کے برے اثرات انسان پہ پڑتے ہیں تو علم نجوم والے اس کا ذائچہ بنا کے دیکھتے ہیں کہ کس ستارے کے برے اثرات اس پر پڑ رہے ہیں. اس سے بچنے کے لیے اس کو کوئی پتھر تجویز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں پتھر پہن لو، تو وہ اس کے برے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر باطنی علم اگر ہو تو پھر انسان اپنے سینے میں نور بسا لے تو پھر جتنے بھی سیارے برے اثرات چھوڑیں آپ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کے کاروبار میں مسئلے ہو جاتے ہیں ستاروں کی چال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کے کاروبار میں، نوکریوں میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں
ان لوگوں کی بد نظری کی وجہ سے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کی نظر لگ جاتی ہے، جو حسد کرنے والے ہیں ان کی نظر لگ جاتی ہے، آپ کے کاروبار میں پریشانی ہو گئی، نقصان ہونا شروع ہو گیا، جاب پر مسائل ہو گئے، صحیح ہے۔ الغرض یہ کہ ان تمام برے اثرات سے بچنے کا آپ کے پاس اور ہمیشہ کے لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا نور آ جائے، آپ ذاکر قلبی بن جائیں، آپ مومن بن جائیں۔ جب آپ مومن بن جائیں گے، آپ کے سینے میں نور آ جائے گا، تو پھر وہ جو اللہ کا نور ہے وہ آپ کا جو ہے بچاؤ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ کے سینے میں نور آ جاتا ہے اور اچھا خاصا نور آ جاتا ہے، تو پھر وہ نور نکلتا بھی ہے آپ کے اندر سے۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے ذریعے وہ نور نکلتا ہے، جب آپ کسی کو چھوتے ہیں تو اس لمس کے ذریعے وہ نور خارج ہوتا ہے آپ کے جسم سے، جب آپ بولتے ہیں تو اس وقت بھی نور خارج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو کہا تھا کہ کم بولا کرو، جتنا زیادہ بولو گے اتنا زیادہ نور نکلے گا تمہارے اندر سے۔ ہم؟ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ اپنے نور کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ خاموش رہیں۔ اسی چیز کے لیے کہا کہ خاموشی عبادت ہے۔ عبادت کیوں کہلائی؟ کہ نور ضائع نہیں ہو رہا۔ کیوں جی؟ اب جب آپ بولیں تو نور نکلے، کسی کو چھوئیں تو نور نکلے، کہیں بیٹھ جائیں تو اس جگہ میں نور شامل ہو جائے، تو یہ جو فرشتے ہیں ان کی غذا نور ہے۔ جس نور سے بنایا تھا ساری زندگی وہی نور کھاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اسم ذات کا نور ہے، مختلف اسماء اکرام کا نور ہے، تو یہ فرشتوں کے لیے دعوت ہے، تو وہ بھاگ بھاگ کر آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر ان کو آپ سے نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اور جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ فرشتے آپ کی مددگار بن جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، وہ فرشتے کہتے ہیں جی ہم یہاں سے روز نور لیتے ہیں، چلو اس کے یہ مسائل حل کر دو۔ یعنی مومن کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ مدد شامل ہوتی رہتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی پر ستاروں کی چال اور دیگر جو معاملات ہیں جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان سے متعلق ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے پاکستان میں کہ بھئی جاب پر مسئلہ چل رہا ہے، ہیں؟ کسی کی پروموشن رکی ہوئی ہے، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کے گھروں سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں سے زیور چوری ہو جاتا ہے، تالا لگا کے چلے جائیں پھر بھی چوری ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا۔ ایسے عامل بھی ہیں جو کوئی عمل کر کے جنات دو چار اپنے غلام بنا لیتے ہیں اور پھر جنات کے ذریعے وہ لوگوں کے گھروں میں چوریاں کراتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں پر چوریاں کراتے ہیں۔ میں فٹ پاتھ پہ جب رہتا تھا، آپ کو معلوم ہے میں نے 3 سال فٹ پاتھ پہ گزارے۔ جب فٹ پاتھ پہ میں رہتا تھا تو مجھے اپنی جیب میں کبھی 100 کا نوٹ مل جاتا، کبھی 50 کا نوٹ مل جاتا، تو ایک میں بڑا خوش تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو ایک دفعہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا دم کرانے کے لیے، تو سرکار نے دم کیا اور پھر اچانک آنکھ کھول دی۔ دم کرتے ہوئے سرکار کبھی آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، تو مجھے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ کب سے ہے؟ تو میں نے عرض کیا سرکار کون؟ تو فرمایا یہ ایک جن ہے تمہارے ساتھ ہے۔
یہ کب سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ سرکار مجھے پتہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں کوئی ایسی بات تم نے محسوس کی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ کبھی کبھی جب مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے اپنی جیب میں کبھی 100 کا نوٹ، کبھی 200 روپے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ جن ہی چوری کر کے لا کے دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کو مجھ سے کیا یعنی لگاؤ ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطان کے مختلف بہانے ہیں۔ شروع میں جو ہے نا وہ جنات کو بھیجتا ہے کہ چلو جی اس کو یہ دے دو، جا کے یہ دے دو، تاکہ اپنے اوپر وہ یقین قائم کروا دے، اور بعد میں پھر جو ہے جب تمہارا یقین قائم ہو جائے تو تم سے پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرائے۔ خیر، پاکستان میں یہ جو عامل ہیں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا نا، بنگالی بابا، سنیاسی بابا، پورے پاکستان میں جگہ جگہ، کیا پشاور، کیا لاہور، اور کیا جناب گوجرانوالا، کیا حیدرآباد اور کراچی اور گجرات، ہر جگہ دیواروں پر چاکنگ ہوئی ہے کہ یہ فلاں بابا ہیں، سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، ہے نا اس طرح کی۔ کاروبار کی بندش ہو، یہ ہو وہ ہو، کلام الہی میں بڑی طاقت ہے، بابا جی کے پاس آ جائیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں لکھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو عامل ہوتے ہیں جن کے قبضے میں 2-4 جن آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں ان سے کرواتے ہیں، اور زیادہ تر تو جو ہے وہ ایسے ہی بابا ہوتے ہیں، کچھ نہیں آتا ان کو، ایسے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ پھر جنات کو قابو میں کر کے مختلف جو ہے شعبدے بازی کراتے ہیں کہ بھئی کسی کا جو ہے زیور چرا لیا، کسی کے پیسے چرا لیے، کسی کا یہ ہو گیا، کسی کے کاروبار میں جو ہے وہ بندش کرا دی، کسی کو نقصان کرا دیا۔ یہ تمام چیزیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں، اور ان باباؤں کا کام اس لیے بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہونے کے باوجود اسلام سے محروم ہے۔ یا تو آپ کو جہاد کرنے والے ملیں گے وہاں، یا آپ کو پیروں کے بھیس میں لوگوں کی عزتیں برباد کرنے والے، جیب کاٹنے والے پیرانے نظام ملیں گے آپ کو، یا فرقے بنانے والے آپ کو مولوی ملیں گے۔ اور ایسے مولوی ہیں کہ جن کی آپ گفتگو سن لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ہیرا منڈی کی پیدائش ہیں، سمجھا؟ اب اگر وہ مومن ہوتے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہ ہوتی۔ آپ محتاج بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے عاملین کے، اپنے کاروبار کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ آپ مومن نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، کیا کہا؟ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یعنی یہ جن میں جمادی روح ہے، نباتی روح ہے، یہ ہیں اشیاء حیات جو تقدیر کی پابند ہیں، اور اگر تو مومن بن گیا تو پھر تو تقدیر کا پابند نہیں۔ اب ہم نے بڑا غور کیا کہ یار جمادی روح تو پتھروں میں ہوتی ہے، نباتی روح درختوں میں ہوتی ہے، تو پتھروں کی کیا تقدیر لکھی ہوگی، پودوں کی کیا تقدیر لکھی ہوگی؟ ہم نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی الہامی کلام ہے، مطلب تو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ تو پھر ہم اوپر رابطہ کیا تو وہاں سے پتا چلا کہ نہیں، یہ پتھروں کے لیے نہیں، یہ پودوں کے لیے نہیں، یہ جمادات و نباتات اس انسان کو کہا ہے کہ جس نے سماوی روحوں کو زندہ نہیں کیا ابھی تک، کہ جب تک تیرے اندر جمادی اور نباتی روحیں ہی ہیں بس، اس وقت تک تو تقدیر کا پابند ہے۔ جس دن تیری سماوی روح بیدار ہو گئی، جس دن تیرے سینے میں نور آ گیا، اب تقدیر سے تو باہر ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تقدیر کے پابند جمادات اور نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ جب آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، سینے میں نور آ گیا، اب اس کے تو فائدے تو بہت ہیں۔ فرشتے آپ کی مددگار ہو جاتے ہیں، آپ کے سینے میں نور آ گیا، آپ کے اوپر جو ہے اب کوئی جادو کرا بھی دے تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ جب آپ مومن بن گئے، آپ کے سینے میں نور آ گیا، تو اس کے بعد تو آپ کے کوئی کاروبار میں بھی بندش کر دے تو 2-4 دن بندش رہے گی، آپ وہاں جائیں گے، آپ کے وجود کی برکت سے وہ بندش خود بخود ختم ہو جائے گی، زندگی کے سارے احوال درست ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہماری پاکستان میں اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کی جو خراب ہو رہی ہے، وہ اسی لیے خراب ہو رہی ہے کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کی صورت کو اپنایا ہوا ہے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں یہ ساری، کہ جی اس کے کاروبار میں بندش ہو گئی، فلاں کے یہ ہو گیا، فلاں کا وہ ہو گیا۔ یہ جو گورے ہیں ان کے کاروباروں میں بندش کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے کاروبار میں بندش کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے پاس پھر یہ جواز آ جاتا ہے، اب چونکہ تعلیم نہیں ہے نا، کیوں نہیں؟ تعلیم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسی طرح کی باتیں کریں گے آپ۔ بھئی بندش تو شیطان کا کام ہے نا، اور جو خود ہی شیطان ہو تو شیطان اس کے کاموں میں بندش کیوں کرے گا؟ بندش تو ان کے کاموں میں کی جاتی ہے نا جو شیطان کے مخالف ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، لوگ جو ہے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ تقدیر کا حال بتائے گا۔ اگر اس کو تقدیر کا پتہ ہوتا تو وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوتا؟ ذرا غور فرمائیں آپ کہ جی آپ کی تقدیر تو وہ بتا رہا ہے، اس کو اپنی تقدیر کا نہیں پتا۔ لیکن جس قوم کے اندر نہ دین رہا ہو نہ دین کی سمجھ رہی ہو، اس کو تو کوئی بھی بیوقوف بنا لے گا، اس کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ پھر لوگ یہ جو ہے دست شناسی، یہ بھی ایک علم ہے، پام ریڈنگ، ان لوگوں کو پامسٹ کہتے ہیں، یہ آپ کی پام کو ریڈ کرتے ہیں۔ علم تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم تو یہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ علم واقعی ہے؟ اکثر لوگ تو باہر سے اردو بازار سے 10 روپے کی کتاب لے آئے اور وہ کتاب پڑھ کے پامسٹ بن گئے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہاتھ کی جو لکیریں ہیں یہ آپ کی تقدیر نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر کا لائیو ریڈار ہے، یہ بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سونے کا بھاؤ، ڈالر کا بھاؤ، پاؤنڈ کا بھاؤ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی کل آپ نے سونے کا جو ریٹ آپ نے لیا تھا 1 سال بعد جا کے کہیں گے جی یہ لو، وہ کہے گا جی 1 سال پرانا ریٹ ہے، آج کا ریٹ نہیں ہے، یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا۔ اس طرح یہ لکیریں بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ستاروں کی چال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب و غیظ کی وجہ سے یہ جو لکیریں ہیں یہ بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ آج آپ نے جو ریڈنگ کی ہو سکتا ہے کل تبدیل ہو جائے۔ تو علم تو ہے لیکن آپ اس کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو 10 سال پہلے آپ نے سنی تھی بات، آپ اس کو مستقبل سمجھ کر ابھی تک اس کو یقین کیے ہوئے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ تو 1 گھنٹے بعد لکیریں چینج ہو گئی تھی۔ اچھا، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھنا ذرا میری شادیاں کتنی ہیں۔ اچھا، ہم لوگ جو کالج میں پڑھتے تھے تو دوست احباب اگر کسی سے مل جاتے 10 شناس سے تو سب سے پہلے وہ یہی پوچھتے کہ جی دیکھو شادی کی لکیر کہاں ہے،
کیونکہ آدمی جو نوجوانی کے عالم میں ہوتا ہے، 18 19 20 سال کا ہوتا ہے، تو وہ جو جذبات کا آؤٹ برسٹ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بس اسی چکروں میں رکھتا ہے کہ بھئی شادی ہو جائے، کوئی لڑکی پھنسا لیں، یا کوئی کروڑ پتی بن جائیں، کوئی ملینئر بن جائیں راتوں رات۔ شادی کی لکیر اور پیسے کی لکیر، زیادہ تر باتیں اسی کے اوپر ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ لکیر ہے، یہاں سے ایک شاخ یہاں نکل رہی ہے، ایک شاخ یہاں نکل رہی ہے، اس کا مطلب، اور یہ شاخ جو نکلی بھی نہیں ہے ابھی، یہ مدھم سی پڑ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں منگنی ہوگی، شادی نہیں ہوگی۔ یہ والی گہری ہے، یہاں زیادہ امید ہے، یہ والی ہلکی ہے، تو یہاں شاید بات چل کے ٹوٹ جائے، جو زیادہ گہری ہے وہاں ہو جائے گی۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی میری تقدیر میں کتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہ بھئی آپ کی تقدیر میں کتنا پیسہ ہے، یہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا۔ تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کے پاس گھر ہوگا یا نہیں۔ تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کو پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آڈی ہوگی، بی ایم ڈبلیو ہوگی، لینڈ کروزر ہوگی۔ تقدیر میں رزق لکھا ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں، تقدیر میں پیسہ نہیں لکھا ہوتا۔ جب اللہ میاں نے تقدیر لکھی تھی، کیا اس وقت پاؤنڈ تھا؟ اس وقت ڈالر تھے، پاکستانی روپیز تھے؟ تو پھر جاہل کے بچے کیوں پوچھتے ہیں کہ کتنے روپے ہیں میری تقدیر میں، کتنے پاؤنڈ ہیں میری تقدیر میں، کتنے یو ایس ڈالر ہیں میری تقدیر میں؟ ابے بھائی، جب تقدیر لکھی تھی اس وقت کرنسی نہیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ یعنی جب تقدیر لکھی گئی تو اس وقت یہ کرنسی تھی ہی نہیں، تو آپ کو کیسے جو ہے بتا دیا فلاں آدمی نے کہ جی اتنے 1000 پاؤنڈ ہیں آپ کی تقدیر میں؟ میری تقدیر میں کوئی گھر ہے، کوئی بنگلہ ہے؟ نہیں جی۔ اچھا، پھر یہ پوچھتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والے پوچھتے ہیں، ہاں جی میں پاکستان کی قومی ٹیم میں جاؤں گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی، بڑے آپ کے امکانات روشن ہیں۔ باتیں اسی طرح کی کرتے ہیں کہ امکانات روشن ہیں، سمجھ گئے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس وقت تقدیر لکھی تھی اس وقت کرکٹ کا گیم ہی نہیں تھا کیا؟ ہم کیلیفورنیا گئے تو وہاں ایک ہمارے یعنی ایم ایف آئی کے ہیں، شیو ریات، تو وہ اپنی جو ہے بچیوں کو لے آئے، تو وہ بچیاں جو ہیں آ کر کہتی ہیں کہ آپ سے کان میں ایک بات پوچھنی ہے۔ میں پوچھیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا میں کم کارڈیشیان کی طرح کی ماڈل بن جاؤں گی؟ میری تقدیر میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی آپ کیسے گرو ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم ایسے گرو ہیں کہ جن میں فضول باتیں نہیں بتائی جاتی۔ بھئی اللہ میاں نے، اب یہ جو انجیلا جولی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اب یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ تم ماڈل بنو گی۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ ماڈل شاڈل ایکٹنگ ویکٹنگ سب حرام ہے، دوسری طرف یہ بھی کہیں کہ بھئی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں۔ اگر تقدیر میں اللہ نے کسی کے ماڈل لکھا ہے تو پھر وہ سزا کیسے دے سکتا ہے اس کو؟ کہ بھئی جب تو نے تقدیر میں میری لکھا ہے کہ میں ماڈل بنوں گی، تو پھر میں ماڈل بن گئی، اب مجھے تو سزا کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تو ماڈل بنے گی یا تو ماں بنے گی، یہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے نا۔ لیکن لوگ جاتے ہیں، اور آج تک جو علماء کرام ہیں وہ یہ بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ اگر تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے تو اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اس کے لیے کوشش کریں یا نہیں کریں۔ سمجھ گئے آپ؟ سیدنا امام مہدی گور شاہی نے دین الہی میں تقدیر کے حوالے سے پورا ایک باب لکھا ہے، آپ وہ پڑھیں۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ تقدیر میں جو سب سے نمایاں باتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بھئی اس بندے کا سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اس کا اقرار کیا تھا یوم ازل میں،
کیا اس نے دنیا کے لذات پسند کیے تھے یا جنت کے، یا اللہ کو پسند کیا تھا؟ پھر اس حساب سے پھر اس کی تقدیر ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ اگر وہ دنیا دار ہوگا، شیطانوں میں سے ہوگا، تو پھر اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے اس کی تقدیر لکھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی وہ مومن ہے، کوئی ولی ہے، تو پھر اس کے کاندھوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، قلندر ہے، سلطان ہے، یہاں کاندھے پہ، شانوں کے اوپر. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر مہر نبوت تھی، حضور کے شانوں پر مہر نبوت تھی. جس طرح امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کے شانہ مبارک کے اوپر مہر مہدیت ہے، نسوں سے ابھرتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت نہیں ہوتی. اگر آپ چاہیں کہ وہ ہر وقت نظر آئے آپ کو تو ایسا نہیں ہوگا. ہاں، اگر امام مہدی چاہیں کہ جی یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی تسلی کر دو، تو امام مہدی سوچیں گے تو وہ خون کی روانی بڑھے گی، اور نسوں سے پھر وہ پورا کلمہ جو ہے ابھر کے نسیں اس کلمے کو بنائیں گی، اور پھر اس میں سے 7 قسم کے نور کی شعائیں نکلتی. 7 قسم کی نور کی شعائیں نکلی. تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. رہ گئی بات رزق کی، اب سن لیں غور سے. تو ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کی تقدیر میں رزق نہ لکھا ہو. اللہ نے رزق کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے. آپ اللہ کو مانیں، آپ اللہ کو نہ مانیں، آپ ایک اللہ کو پوجیں یا آپ 100 بتوں کو پوجیں، آپ منافق ہوں یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، بحیثیت خالق تمام مخلوقات کے لیے اس نے رزق کا انتظام کیا ہے، وعدہ کیا ہے. تو یہ سوال کرنا کہ میری تقدیر میں کتنا پیسہ ہے، یہ تو غلط ہے. رزق لکھا ہوتا ہے اور وہ سب کے لکھا ہوا ہے. اچھا، اب جاننا یہ ہے کہ کتنا رزق لکھا ہوا ہے. جتنی آپ کی عمر ہے اس کے حساب سے رزق لکھا ہوا ہے. جتنی آپ کی عمر ہے اس حساب سے پھر آپ کا رزق لکھا ہوا ہے. اگر وہ رزق فرض کیا کہ آپ کے تقدیر میں اللہ نے، یہ فرض کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایسا ہی ہے، یہ ایک مثال ہے. فرض کیا کہ آپ ایک دن میں 6 روٹیاں کھاتے ہیں، صحیح ہے؟ تو پھر آپ کی تقدیر میں کتنا رزق لکھے گا وہ؟ اگر آپ کی عمر 50 سال ہوئی، اگر آپ کی عمر 50 سال ہوئی، ایک دن میں 6 روٹیاں کھائے گا یہ، ایک ہفتے میں 42 روٹیاں کھائے گا یہ، اور 10 ہفتے کے اندر 420 روٹیاں کھائے گا یہ، 20 ہفتوں کے اندر 840 روٹیاں کھائے گا. اس حساب سے وہ لکھ دے گا، ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ نے 6 کی بجائے 8 کھا لی تو وہ رزق کم ہو گیا آپ کی زندگی سے، وہ رزق کم ہو گیا آپ کی زندگی سے. تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ایسے بھی دن آ جائیں جب آپ کو فاقے کرنے پڑیں، کیونکہ آپ کی تقدیر سے رزق کم ہو گیا، آپ نے ضائع کر دیا ہے، یا بہت ہی زیادہ ضائع کر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دانہ پانی ختم ہو جائے اور آپ اپنے مقررہ وقت سے 2 سال پہلے ہی آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کا دانہ پانی ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو تقدیر کے اندر رزق تو سب کے ہی لکھا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی تقدیر میں رزق نہ لکھا ہو. تو یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے. جب سب کے ہی لکھا ہے تو پھر پوچھنا کیا. جو اہم چیز ہے تقدیر میں وہ یہ ہے کہ تو مومن بنے گا یا کافر. تیرے تقدیر میں
رب کا عشق ہے، محبت ہے، دوستی ہے یا نہیں، یہ جاننا ہے. تو پھر سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ تو اگر اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے کہ تو کون ہے، رب تجھ پر کتنا مہربان ہے، تیرا مرشد کیا ہے، تو اجازت ذکر قلب لو اور لگ جاؤ ذکر میں. 1 2 3 5 6 7 دن کے اندر اندر اگر ذکر تیرا چل پڑا تو رب تیرے اوپر مہربان ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوشش کے باوجود بھی نہیں چلتا ہے تو رب کے اوپر تیرا کوئی کرم نہیں، تیری تقدیر بیکار ہے. یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل تقدیر جس کو آپ نے جاننا ہے. مجھے امید ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب تقدیر کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کرے. جوڑیاں اوپر بنتی ہیں، ہاں ہم نے بھی سنا ہے. تو پھر طلاق کیوں ہو جاتی ہے نیچے؟ ہاں، جوڑیاں اوپر نہیں بنتی، نیچے ہی بنتی ہیں. اگر جوڑیاں اوپر بنتی ہوں تو جہیز کے مسائل نہ ہوں کہ جہیز نہیں ہے تو شادی نہیں ہو رہی. جوڑی اوپر بنی ہے تو پھر یہ چیزیں کیوں ہوں گی؟ یہ بات نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں ساری. وہ آدم صفی اللہ کا اور مائی حوا کا جو ہے اللہ نے نکاح وہیں کر دیا تھا، اس وجہ سے کہتے ہیں لوگ کہ جوڑیاں اوپر بنی ہیں. وہ جوڑیاں نہیں، آدم بھی اوپر ہی بنا تھا، ہم تو سارے نیچے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بنگلور سے تنویر بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی کی تقدیر اچھی، کسی کی تقدیر بری. جب بری تقدیر بھی اوپر سے لکھی ہوئی آئی ہے تو پھر اس کا حساب کتاب کیوں ہے؟ تقدیر انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ میاں نے لکھی ہے. اب اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہمارا بھی تو یہی اعتراض ہے کہ جس کو آپ نے جہنم کے لیے بنایا ہے، اچھے کام وہ کر نہیں سکتا، اس کی فطرت میں نہیں لکھا، تو اب اس کو الٹے سیدھے کام کرنے کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے بنایا اس کو ایسے ہے. تو یہ بس اللہ کی مرضی ہے، وہ خالق ہے اور آپ اور ہم بندے ہیں، محتاج ہیں. وہ چاہیں گے کہ ہم جہنم میں جائیں تو ہم جہنم میں جائیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو سارے گناہ رکھے کے رکھے رہ جائیں گے. لوگ جنت میں جانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں 70 حوروں کے لیے، جنت کے لیے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں تو وہ جائے گا جس کو اللہ چاہے گا. اعمال کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا یہ فیصلہ، جس کو اللہ چاہے گا جنت میں وہی جائے گا. اللہ کی مرضی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کہہ سکتا ہے کچھ؟ تو ایک سوال اور بھی تھا لیکن وہ اوپر چلا گیا. شب رات کے حوالے سے کسی نے کہا کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے تو یہ شب رات کو کیا ہوتا ہے؟ شب رات کو جو ہوتا ہے نا، وہ ہر سال کا آڈٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس سال کس نے مرنا ہے تقدیر کے مطابق، اور کس نے روحانی راستے میں کتنی محنت کی ہے تو اس کو نوازا جائے. تو شب رات کو جو ہے وہ تقدیر وغیرہ لکھی نہیں جاتی، بلکہ جس جس کی باری آ گئی ہے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مرشد ہوتے ہیں ان کے، وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کی جو ہے نا عمر بڑھا دو، تو وہ ریکمنڈیشنز عمر بڑھانے کی جو ہوتی ہیں وہ شب رات کو کام آتی ہیں کہ چلو جی
اس کی فلاں نے سفارش کی ہے، اس کی عمر اتنے سال بڑھا دو۔ مرشد بھی اگر چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن اللہ کی نالج میں لانا ضروری اس لیے ہے کہ 5 سال اگر 10 سال بڑھائے ہیں تو اللہ نے پھر 5-10 سال کا رزق بھی الاٹ کرنا ہے نا۔ تو شب برات وغیرہ میں جو ہے یہ آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ رات ہوتی ہے۔ اب اگر آپ سارے سال جو ہے وہ دینگا مستی کرتے رہیں اور کہیں کہ بھئی شب رات کو تو فیصلے کی رات ہے، چلو اب عبادت کر لیتے ہیں، تو آپ اللہ کو بیوقوف تو نہیں سمجھتے ہیں کیا؟ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو بیماریاں وغیرہ ہیں جیسے شوگر، اب یہ جو شوگر کی بیماری ہے، پاکستان میں تو رہنے والے لوگوں کو بہت ہی کم پتہ ہے اس کے بارے میں۔ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو شوگر کی بیماری ہو وہ شوگر کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ شوگر تو بالکل چھوڑ دی تھی اس نے، تو وہ شوگر کا مطلب شوگر ہی سمجھتے ہیں۔ شوگر کا مطلب شوگر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز، اور اس ڈائبٹیز کو انہوں نے اردو کا ترجمہ کر کے کہہ دیا ہے ذیابیطس۔ یہ بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2۔ اس کا تعلق جو ہے بہت گہرا تعلق اس کا انسان کے اندر میٹابولزم سے ہوتا ہے۔ میٹابولزم، جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو مینلی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں یا پروٹین، ٹھیک ہے نا۔ کاربوہائیڈریٹس کو مختصر کر کے بولتے ہیں کاربز۔ کاربز جو ہوتے ہیں ان کے اندر گلوکوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ توانائی بنانا ہے۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں جب ہم بچے تھے اور بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، کھیل کے آئے، تھکاوٹ ہو گئی، یہ چکر آ رہے ہیں، تو ایک جو ہے گلوکوز ڈی کا ڈبہ گھروں میں ہوتا تھا، وہ جو ہے 1 چمچہ پانی میں ڈال کے امی پلا دیتی، تو اس سے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا تھا۔ ہاں، تو اس میں گلوکوز ہوتا ہے، شوگر میں بھی ہوتا ہے گلوکوز، لیکن مین چیز یہ ہے شوگر نہیں ہے، مین چیز جو ہے گلوکوز ہے۔ یہ بیماری تب ہوتی ہے کہ جب ہم کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کھاتے ہیں اور جب وہ ہمارے معدے میں جاتی ہے خوراک کاربوہائیڈریٹس والی، تو اس کو توڑنے کے لیے انسولین ہوتی ہے، بریک ڈاؤن کے لیے۔ اگر انسولین نہ ہو تو وہ کاربز اس میں جتنی بھی گلوکوز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بلڈ میں چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانی پرابلم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ابھی جو انسولین ہے، انسولین بنتی رہتی ہے انسان کے جسم میں اور بریک ڈاؤن کرتی رہتی ہے۔ جن کی انسولین ختم ہو گئی ہو ان کو جو ہے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ٹائپ 1۔ ٹائپ 2 کیا ہے؟ ٹائپ 2 یہ ہے کہ انسولین پیدا تو ہوتی ہے لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پراپر نہیں رہتی۔ جتنی انسولین چاہیے فوڈ کو بریک ڈاؤن کرنے میں اتنی انسولین مل نہیں رہی، لہٰذا وہ جو کاربز ہیں ساری گلوکوز بجائے ٹوٹنے کے وہ سب بلڈ میں چلی جاتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ ڈائبٹیز کی بیماری کہتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ جن کو پراپر انسولین مل نہیں رہی یہ ایکسرسائز وغیرہ کریں تو ایکسرسائز کرنے سے
وہ جو کاربز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو گلوکوز ہے وہ انرجی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ اس طرح ڈائٹ پر قابو کر کے اور ایسی چیزیں کم کھائیں جس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے سمپل کاربوہائیڈریٹس، اور ایک ہوتا ہے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس۔ سمپل کاربوہائیڈریٹس وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ابھی کھایا اور ساری شوگر ابھی آپ کے بلڈ میں چلی گئی۔ یہ ہوتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس جس میں اسٹارچ ہوتا ہے۔ اسٹارچ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے چاول ہیں، سفید چاول، جیسے جوسیز ہیں، سمجھے؟ یا جیسے آلو ہیں، پوٹیٹو بہت خطرناک ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کہلاتے ہیں سمپل کاربوہائیڈریٹس۔ اور ایک ہوتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جیسے کہ گیہوں ہے، گیہوں، ویٹ، صحیح ہے نا؟ یا براؤن رائس۔ یہ کاربوہائیڈریٹس وہ ہیں کہ جو آپ نے کھایا نا تو فوراً سارا کا سارا جو ہے شوگر اس کے اندر سے نکلتی نہیں ہے، ٹائم ریلیزڈ ہے، 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جب آپ روٹی کھائیں گے تو بہت دیر تک پیٹ بھرا رہے گا، کیونکہ وہ فوراً ہضم نہیں ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہے۔ اب وہ جو آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہے، لہٰذا وہ شوگر اتنی زیادہ ہائی نہیں ہوتی، تو یہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کہلاتے ہیں۔ انڈے ہیں، گوشت ہے، میٹ ہے، دالیں ہیں، ان کے اندر پروٹین ہوتی ہے، پروٹین سے مسلز بنتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹ سے جسم کے اندر توانائی آتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں تو اس کے اندر بیلنس ہو، سمجھے؟ بیلنس کیا ہوگا کہ بھائی 25% جو آپ نے کھانا ہے نا، اس میں سے 25% آپ کاربز ہوں، 35% جو ہے اس کے اندر یعنی پروٹین ہو، اور باقی 40% جو ہے اس کے اندر گرین ویجیٹیبلز ہوں اور فروٹس ہوں۔ لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا کھانا ہے انہوں نے۔ اب جب یہی نہیں پتا ہے کہ کتنا کھانا ہے تو کتنے % کاربز ہوں گے، کتنے % پروٹین ہوں۔ اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر کاربز ہیں یا پروٹین ہے، تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اندھیرے میں مارا جاتا ہے، سمجھا؟ اچھا، اب سرکار نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ سرکار نے فرمایا کہ جتنے کاربوہائیڈریٹس اللہ نے تیری تقدیر میں لکھے ہیں، اگر تو نے کھا کے وہ ختم کر دیے ہیں تو انسولین ختم ہو جائے گی۔ جتنے کاربز تیری تقدیر میں اللہ نے لکھے ہیں، اگر تو نے وہ سارے کھا لیے ہیں تو اب ختم ہو گئی بات، اب تو کاربز نہیں کھا سکتا، اب نہیں کھا سکتا تو وہ بیماری ہو گئی، اس لیے ہوتی ہے۔ لہذا کم کھانا چاہیے۔ مظہر حسین فرماتے ہیں کون سی روح نکالنے سے موت آتی ہے، اگر وہ روح مراقبے میں اپنا عالم میں جائے تو جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ بھائی جتنی بھی آپ کے جسم میں روحیں ہیں، مراقبے کے لیے ان میں سے کوئی بھی روح نکل جائے اس سے موت واقع نہیں ہوتی۔ موت تب واقع ہوتی ہے کہ جب فرشتے تمام روحوں کو نکال کے لے جائیں۔ ویسے مراقبے کے لیے آپ کی روح نکل کر کے چلی گئی کسی دوسرے لطیفے کے ساتھ تو ظاہر ہے اب وہ مراقبہ گھنٹے کا ہوگا، 2 گھنٹے کا ہوگا، 3 گھنٹے کا ہوگا، 4 گھنٹے کا ہوگا، اس مراقبے میں سے وہ روح ہو کے واپس آ جائے گی۔ اور پھر یہ کہ 1-2 روح گئی ہیں، باقی ساری تو جسم میں ہی ہے نا، تو جسم کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اب جیسے کہ غوث اعظم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب جنگلوں میں تھے تو آپ مراقبہ موت کرتے،
مراقبہ موت کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ موت وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لطیفہ انا اور لطیفہ روح کا کمبائنڈ مراقبہ لگتا ہے اور جسم بے سدھ ہو جاتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 دن گزر جاتے مراقبے کی حالت میں، اور لوگ آپ کو مردہ سمجھ کے دفنانے کی تیاری کرتے، اچانک آپ اڑ جاتے، مراقبہ ٹوٹ جاتا. تو مراقبے سے موت واقع نہیں ہوتی ہے. I have read somewhere that one day Jahannam will cool down as Jabbar will put his qadam in it and will say that is enough, as his rahmat is before his ghadab. No, this is not true. This is not true. Aura TV. Guidance. Brought to you